میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم عادی سبل مولائے کل، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور ہمیں کچھ لمحے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے موضوع کا نام ہے شراب نوشی اور شراب کی تباکاریاں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اس کبیرہ گناہ کا ذکر کیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر آہستہ آہستہ شراب جو ہے یہ حرام کی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ قطعی طور پر اسے حرام قرار دے دیا گیا اور سختی کے ساتھ اس سے منع فرما دیا گیا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت عمر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یہ شراب جو ہے اس کی حرمت کا، اس کے حرام ہونے کا اعلان فرمائے۔ تو ان کے سوال کرنے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ دونوں میں بڑا بھاری گناہ ہے۔ اس وقت صرف گناہ کہا گیا کہ یہ جوا اور شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیں یہ بڑا بھاری گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ وقتی اور عارضی فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بہت بڑا ہے۔ وَإِسْمُهُمَا وَأَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، کہ لوگ اسے بیچتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، لیکن گناہ جو ہے ان کے نفع سے بھی زیادہ ہے، اس کے اندر گناہ ہے۔ تو فرمایا یہ منع کر دے، یہ گناہ ہے۔ توجہ کے ساتھ میرے دوستوں، پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ صحابہ کرام کی ایک دن کسی گھر میں محفل تھی، انہوں نے آپس میں دعوت کی، کھانے پر بلایا دوسرے ساتھیوں کو۔ وہاں جب سارے تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے شراب نوشی کی۔ اس شراب کی وجہ سے ان کے دماغ پر اثر پڑا۔ مغرب کی نماز جب انہوں نے ادا کی تو لا اعبد ما تعبدون پڑھنے کی بجائے انہوں نے کہا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں سے کچھ حروف رہ گئے، قرآن کو انہوں نے بدل دیا، اس کے ایک حرف کو بدل دیں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور آیت مبارکہ شراب کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلے تو حضرت عمر اور معاذ نے کہا نا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی قطعی طور پر قرآن پاک کے ذریعے اس شراب کو حرام قرار دے دے۔ تو اس وقت جو سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی اس میں کہا گیا کہ یہ گناہ ہے، اور اس کا جو نفع تم حاصل کرتے ہو اس نفع سے بھی گناہ بڑا ہے، تو یہ چھوڑ دو۔ پھر ایک دن انہوں نے دعوت کی وجہ سے شراب پی۔ شراب کے بعد ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، تو نماز کی حالت میں انہوں نے قرآن کی آیات کو آگے پیچھے کر دیا، ان کے حروف بدل دیے۔ انہوں نے لا اعبد ما تعبدون کی بجائے انہوں نے پڑھ دیا اعبد ما تعبدون، تو معنی بدل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا
اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلمون ما تقولون، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم حالت نشہ میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کچھ کہتے ہو۔ بھائی جب تک تمہارے اوپر نشے کا اثر ہے اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب تک نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو، اور جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتے، ہوش و حواس میں نہیں آ جاتے، نماز نہ پڑھا کرو۔ اب یہ جو حکم ہے یہ قطعی طور پر حرام کرنے سے پہلے جو حکم ہے۔ اب 7واں پارہ سورہ مائدہ کے اندر مکمل اس کا حرام ہونے کا اعلان آ گیا، اور سختی کے ساتھ اب منع کر دیا گیا کہ اسلام کے اندر داخل ہونے والوں پر شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، جوئے کا مال حرام ہے، فال دیکھنا حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے، ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ رسول کا نام بھی لیا جائے تو وہ حرام ہے۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے جس کے اوپر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس کی بڑی ضرورت تھی۔ شراب عربی میں، عربی کا لفظ ہے، اس میں کہتے ہیں خمر۔ قرآن کے اندر بھی جو لفظ استعمال ہوا انما الخمر، اور اس کا معنی ہے، جس کے معنی ہے چھپانا۔ شراب کا لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ بولے بھائی کیا بنتا ہے؟ چھپانا، کسی چیز کو چھپانا۔ شراب شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، اس کا عقل ختم ہو جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے جو شراب پیتا ہے، اس کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اگر ماں کے ساتھ لڑنا شروع کر دے حالت نشے میں تو وہ اس طرح لڑتا ہے کہ جس طرح وہ عام ایک عورت ہوتی تو اس کے ساتھ وہ بکواس کرتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی وہ بڑے نازیبا الفاظ اور ایسے الفاظ جو نہیں کہے جاتے ہیں وہ نشے کی حالت میں کہہ دیتا ہے، تو میری ماں لگتی ہے، تو میری بہن لگتی ہے، اور بیٹی کو بھی ایسے ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، وہ بکواسات کرتا ہے نشے کی حالت میں۔ تو اس کا لفظی معنی چھپانا، کہ شرابی کی عقل جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، عقل سامنے نہیں ہوتی اس کی، اس کا عقل کام کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ام الخبائث ہے، جتنی بھی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، خبائث گندی جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان سب کی ماں کا نام جو ہے وہ شراب ہے، ام الخبائث۔ اب بیماریاں تو بہت ساری ہیں نا، بندے کو کینسر بھی ہوتی ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی، یہ ساری بیماریاں ہیں، ٹی بی بیماری ہے، بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کا ہونا۔ کبھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان سب بیماریوں کی ماں کا نام کیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاں جی، بیماریوں کی ماں کا نام ہے جو ہے ام الامراض، جس کو کہا گیا بیماریوں کی ماں، وہ قبض ہے۔ سب اس سے بیماریاں لگتی ہیں، معدے سے یہ شروع ہوتی ہیں، بڑی آنت کا مسئلہ، چھوٹی آنت کا مسئلہ، یہ سب اس کے اندر ہے، اس سے جنم لیتی ہیں۔ خونی بادی بواسیر کا ہونا۔ پہلے جو ہمارے حکیم تھے وہ سب سے پہلے معدے کا علاج کرتے تھے، اب سب سے پہلے معدے کو تباہ کرتے ہیں تاکہ یہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ سب برائیوں کی جو جڑ ہے نا، ام الخبائث، اب گنت جسمانی اور روحانی امراض کا سبب اخلاقی، معاشی اور معاشرتی خرابیوں کا کی جو جڑ اور فتنہ فساد کی جڑ ہے وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ شراب ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ پہلے ایسا ایسا اس کو منع کیا گیا، یہ گناہ بھی ہے۔ کبھی کہا گیا نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب جو دوران خطبہ میں نے آیات مبارکہ پڑھی ہے اور آج کے مضمون کے لیے جسے میں نے اختیار کیا وہ ہے سورہ مائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ
اسلام لانے والوں کو, دین اختیار کرنے والوں کو بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اے ایمان والوں. کتنا پیارا انداز ہے. ماں اور باپ جب اپنی اولاد کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں, اے بیٹا ادھر آؤ, میری بیٹی ادھر آؤ, پیار کے ساتھ, اس وقت ان کے اندر بھی ایک جذبہ اور محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ انہوں نے بڑے پیار کے ساتھ ہمیں بلایا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک برائی سے دور کرنا چاہتا ہے, اور اللہ نے یہ نہیں کہا ہے انسانوں, اللہ نے کہا ایمان والو, کیونکہ ایمان کی دولت جب آ گئی, دین کی سرفرازی جب تمہیں مل گئی, اور تمہارے وجود اور دل دماغ کے اندر اللہ نے جو اپنا نور ایمان پیدا کر دیا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ ناپاک اور پاک ایک جگہ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے ایمان والو, یہ شراب, جوا, بت اور جوا کھیلنے کے تیر شیطان کی کارستانیاں کی ناپاکیاں ہیں, لہذا ان سے بچو, تمہیں کامیابی اور فلاحی نصیب ہوگی. شراب, جوا اور بت اور جوا کھیلنے کے لیے تیر, اگر آج بھی تم لڈو کے اوپر بھی جوا لگا لو تو یہ کوئی چیز بن جاتی ہے. شطرنج کے پتہ نہیں شطرنج کیا کہتے ہیں, اسے بھی جوے کے لیے اگر استعمال کرو گے. کچھ لوگ بہت ساری چیزیں جوے کے اوپر وہ لگاتے ہیں, مثلا کرکٹ کا میچ اگر جوا کھیلنے کے لیے لگا دیا جائے, وہ بھی حرام ہے, اس کے پیسے بھی حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نے منع کیا ہے. تو یہاں یہ فرمایا, اسی طرح فال دیکھنا اور فال ہی کے اوپر یقین بھی رکھنا کہ یہ پتھر اس لیے پہنا ہوا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا, یہ سخت گناہ ہے. یہ ذہن میں رکھ لو, یہ اسلام کے خلاف ہے. پتھر صرف اس لیے پہنو کہ سنت رسول ہے, سنت مولا مرتضیٰ ہے, پاکوں کی سنت ہے, اور اس کی بھی کوئی حد حدود ہے. یہ نہیں کہ 10-10 12 انگوٹھیاں آپ پہن لو اور بڑے آپ عاشق کے رسول بنے کرتے ہیں. کوئی بھی عاشق کے رسول نہیں ہے. جو چیز اسلام کے ساتھ ٹکرائے گی بھائی ہم اسے نہیں مانتے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تم بڑے عاشق رسول اور محب اہل بیت بنتے ہو, کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ کتنا قیمتی دین ہے. یہ دین اگر قیمتی نہ ہوتا تو امام حسین اس پر قربان نہ ہوتے. وہ قربان ہی نہیں ہوئے, گھر بار لٹا دیا, بچے ذبح کرا دیے, صرف دین کو بچانے کے لیے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تو یہاں اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو, یہ شراب, جوا, بت اور جوا کھیلنے کے تیر شیطان کی کارستانی کی ناپاکیاں ہیں, لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو. تفلحون, چھوڑ دو. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل تم منتہون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. شیطان یہی چاہتا ہے کیونکہ وہ تمہارا اصلی دشمن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نشے کی حالت میں مہندی جب ہوتی ہے تو لوگ جہاں نشہ ہوتا ہے وہاں نوجوان لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, چھریاں چل جاتی ہیں, قتل و غارت ہو جاتی ہے اور لڑائیاں ہوتی ہیں, پرچے ہو جاتے ہیں, اب یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کتنی پریشانیاں بن جاتی ہیں. وہ کون کرا رہا ہوتا ہے؟ شیطان. وہ چاہ رہا ہوتا
چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح جو ہے نا لڑا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے ان کے اندر جو ہے نا اس طرح کا عداوت اور بغض ڈال دیا جائے تاکہ یہ لڑیں، اور تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، نماز سے روکتا ہے تمہیں یہ شیطان۔ تم باز آنے والے ہو یا نہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو یا کہ نہیں اس بات سے؟ یہ تھا کہ آپ کے سامنے قرآن پاک جو آپ نے سورہ مائدہ سے مکمل قطعی طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا، یہ آپ نے سنا۔ آج ہمارے موضوع کا نام تھا شراب۔ درود پاک ذرا پڑھیں محمد والا۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث پاک پیش کر رہا ہوں جس میں شراب کی مذمت ہوئی ہے، اس شراب کے بارے میں بتایا گیا زناکار زنا نہیں کرتا جب تک وہ زنا کرتا ہو اور مومن بھی ہو۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، زناکار زنا نہیں کرتا جب تک وہ زنا بھی کرتا ہو اور مومن بھی ہو۔ یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، زانی بھی ہو اور مومن بھی ہو، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ طیب کے لیے طیب، خبیث کے لیے خبیث، گندے کے لیے گندا، صاف ستھرے کے لیے صاف ستھرا، کیونکہ یہ ضد ہے، دن کی ضد رات ہے، رات کی ضد دن ہے۔ یہ الفاظ متضاد آپ نے اسکولوں میں پڑھے تو یہاں کہا کہ بندہ زنائی بھی ہو، زانی بھی ہو اور مومن بھی ہو، یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، بات ایک ہی ہوگی۔ آپ کو سمجھ نہیں کیا کہا، توجہ کرنا، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جبکہ حالت زنا میں ایمان سینے سے نکل جاتا ہے، وہ نہیں ڈرتا۔ کوئی چور چوری بھی کرے اور چوری کر کے یہ بھی کہے کہ میں مومن بھی ہوں، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں کی ضد ہے۔ جو زنا کرے گا اس کے سینے سے ایمان کی جو وہ دولت ہے، نور ہے، ایمان کا نور، وہ نکل جائے گا۔ آپ نے دودھ کبھی گندے برتن میں ڈالا ہے؟ بولے نا بھائی، نہیں ڈالتے نا، صاف ستھرے برتن میں دودھ ڈالتے ہیں کیونکہ دودھ اللہ کا نور ہے۔ کبھی آپ نے دودھ پر غور کیا ہے؟ صرف ایک دودھ کا گلاس آپ اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں۔ جس جانور سے آپ نے دودھ لیا وہ گوبر بھی کرتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، وہ رب کتنا کریم ہے کہ دودھ جو آپ پی رہے ہیں سفید رنگ کا دودھ ہے، اس کا جو ذائقہ ہے اس کے اندر نہ پیشاب کی ملاوٹ ہے نہ گوبر کی بدبو ہے، صاف ستھرا دودھ تمہیں اس نے اس گائے سے نکال کر دے دیا، بکری سے دے دیا۔ کبھی سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے کہ وہ کتنا کریم ہے؟ تو دوستو یہاں یہ کہا گیا کہ جو زنا کرتا ہو اور زنا کے ساتھ وہ مومن بھی ہو، فرمایا یہ دو چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مومن کے سینے میں اللہ نے نور ایمان رکھا ہے۔ جب وہ برا کام کرتا ہے، برا فعل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور ایمان کو نکال لیتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ کوئی چوری بھی کرے اور مومن بھی ہو، مسجد میں نماز اس لیے پڑھے کہ نئی جوتی چرا کے لے جانی ہے، ایسی چھوڑنی۔ یقین جانے میرے سامنے ایک ہفتہ پہلے ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، میرے سامنے اس نے بوٹ اتارے، بڑے نئے بوٹ تھے اس کے، باہر اس نے موٹر سائیکل کھڑا کیا، کوئی مسافر تھا، میرے سامنے اندر گیا، میں مسجد کے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، عصر کی نماز پڑھ کے وہ باہر نکلا تو اس کے بوٹ نہیں تھے۔ 5 یا 7 منٹ لگے، اس نے وضو نہیں کیا، صرف نماز پڑھی۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑا ایک مطلب اپنی جگہ ایک شرم سا محسوس ہوا کہ بندہ نماز پڑھنے آیا، اس موٹر سائیکل کھڑا کیا۔ آج ہماری مسجدیں
اور نمازیوں کی جوتیاں تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، اور ہم بنے سارے مسلمان ہوئے ہیں، شرم حیا کی تو کوئی بات ہی نہیں رہی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، خدا کا ڈر رہا ہی نہیں ہے۔ اور اس بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ پیدل چل پڑا، اسے میں نے کہا یہ پرانی جوتیاں یہاں پڑی ہیں لے جاؤ، کہتا ہے نہیں میں اسی طرح جاؤں گا، میں نے کہا یہ لے جاؤ، کہتا ہے پھر میں اس شرط پہ لے جاتا ہوں کہ یہ جوتیاں میں واپس رکھ جاؤں گا۔ مومن وہ ہوا یا وہ ہوا؟ آئے دونوں نماز کے لیے تھے، ایک کا ارادہ چوری کرنے کا تھا، ایک کا ارادہ رب کو راضی کرنے کا تھا۔ بات صرف اتنی کہ حدیث لمبی ہو جائے گی، فرمایا زانی بھی ہو اور مومن بھی ہو، چور بھی ہو اور مومن بھی ہو، آگے آئیں، فرمایا شرابی بھی ہو اور شراب بھی پیتا ہو اور مومن بھی ہو۔ اس حدیث کے جو اینڈ کے الفاظ ہیں نا، کہا کہ پہلے زنا سے شروع کیا اس نے، گناہ کبیرہ کا ذکر کر دیا، آخر میں کہا شرابی بھی ہو اور مومن بھی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا جس کے لب پر محمد مصطفیٰ کا نام ہو اور انہی لبوں کے ساتھ وہ شراب کی بوتل پیے یا پیالہ پیے شراب کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو ناخوان چرس پیے، جو قوال چرس پیے اور قوالی بھی کرے اور آپ اس کی قوالی بھی سنیں، اس کی تاثیر کیا ہوگی؟ جو سنت کا تارک بھی ہو، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو، حضور کی سنتوں کا قاتل ہو اور صبح اٹھ کر تمہیں بڑا درس بھی دے، اس کے درس میں تمہیں کیا ملے گا؟ سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو درست ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ درود پاک پڑھیں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے لعن اللہ خمر وشاربہا وساقیہا، فرمایا لعنت فرمائی ہے شراب پر اور اسے پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر، اٹھوا کے دینے والے پر، صرف ایک پر نہیں، شراب کارخانے سے لے کر مزدور تک، گاڑیوں میں رکھنے والے تک، حالانکہ وہ پی نہیں رہے، سب کے اوپر لعنت، سب کے اوپر لعنت حضور نے فرمائی۔ لعنت حضور نے نام لے لے کہا کہ لعنت ہے۔ ہمیں تو مولوی نے صرف یہ کہا نا یزید پر لعنت بھیجو، نہیں، یزید پر نہیں، یزید کے جو طریقہ کار ہے اس پر کام کرنے والوں پر بھی لعنت۔ یزید شراب پیتا تھا، آج بڑے بڑے حسینی اور بڑے بڑے علی کے ملنگ آپ کو ملیں گے، ہم علی کے ملنگ ہیں، حسینی ہیں، کبھی یہ بھی کہا کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تم علی کے ملنگ تو بن رہے ہو، پیروی کس کی کر رہے ہو؟ یزید کی یا حسین کی؟ پیروی یزید کی ہے، مانتے حسین کو ہیں۔ یزید زانی بھی تھا، یزید شرابی بھی تھا، یزید بدماش بھی تھا، یزید قابض بھی تھا، یہ سارے کام یزید کے تھے۔ اگر تمہارے بھی یہی کام ہے تو تم یزیدی ہو، حسینی نہیں۔ حسینی وہ ہے کہ لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام اپنے غلاموں سے پوچھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جمعے کا ہے، آپ نے کہا ظہر کی نماز خلاف خوف زور جو ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اس حالت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسینی تو وہ ہے، شراب آپ نے دیکھی بھی کبھی نہیں۔ ایک دفعہ یزید مدینہ شریف آیا تو اس نے امام حسین کو شراب پیش کی۔ امام حسین جب اس کے پاس گئے تو اس نے پیالے میں شراب پیش کی، امام نے لعنت بھیجی اس پر۔ اس نے شراب پیش کی تھی امام علی مقام کو۔ پہلے لوگوں کو اسی طرح چیک کیا جاتا تھا۔ رات کو میں نے وہ ابترغل ڈرامہ جو لگا ہوا ہے اس کے اندر وہ جب جاتا ہے تو وہ اس کے سامنے دو مشروب رکھتا ہے، تو اس نے پانی اٹھایا، اس نے کہا تم پانی پیتے ہو؟ اس نے کہا ہم پانی پیتے ہیں، ہم شراب نہیں پیتے۔ بس صرف میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نہ دیکھیں، وہ گلا کی شو ہے۔ مومن کبھی بھی جس کے سینے میں محمد مصطفیٰ نے ایمان کا نور ڈالا ہے،
وہ اس برتن کے اندر کبھی گند نہیں ڈالے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. نہیں یہاں جو مطلب ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن بھی ہو, چور بھی ہو, مومن بھی ہو, اور زانی بھی ہو, مومن بھی ہو, شرابی بھی ہو, یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. کیونکہ مومن پاک بھی ہے اور اس کے جسم کے اندر جو محمد مصطفیٰ کا کلمہ ہے نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ جو کلمہ ہے یہ نور ایمان ہے. یہ جو نور اس کو عطا کر دیا گیا ہے, اب وہ اس پیارے سے برتن کے اندر گند نہیں ڈال سکتا. حضور نے دعوت بھیجی ہے, وہ نام آپ نے سن لی. دوسری حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. یعنی شراب بنانے والے, بنوانے والے, پینے والے, اٹھانے والے, اور جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے, پلانے والے, بیچنے والے, اس کی کمائی کھانے والے, خریدنے والے اور خرید کروانے والے کہ وہاں سے ملتی ہے, خرید کروانے والے, ان سب پر نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمائی ہے؟ لعنت فرمائی. اور اسی طرح آپ نے اس کے کلپ بنانے میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں. امیر المومنین سیدنا مولا مرتضیٰ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت 15 برے کام کرنے لگے گی تو ان پر مصائب و آلام اور تکلیفیں, پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں گی. آج ہم پریشانی کا رونا رو رہے ہیں, حکومت نے یہ کر دیا, حکومت نے وہ کر دیا, یہ مہنگائی ہو گئی, وہ ہو گئی. ہاں جی لہسن جو ہے 400 روپے کلو مل رہا ہے جی, یہ ٹماٹر اس طرح مل رہے ہیں جی, ادرک اس طرح مل رہی ہے. دن ب دن ہماری پریشانیاں اور ڈسکشن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گھروں کے معاملات لے لیں, میاں بیوی کے اختلافات, بچے نافرمان ہو گئے, کھانے میں برکت اٹھ گئی, مسجدیں ویران ہو گئی, نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے تیار کوئی نہیں. یہ 80 سالہ بوڑھا سخت سردی میں اٹھ کے آگے کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مری کی برف تو تجھے نہیں بھولی, اس کے لیے جانے کے لیے تیرے پاس ٹائم بھی ہے, تو جاتا بھی ہے. وہاں تو تجھے سردی نہیں لگتی, لیکن مسجد میں آنے کے لیے سردی بھی ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, باتیں بھی بڑی آتی ہیں. بات کیا تھی صرف؟ آؤ میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا مولا مشکل کشا فرماتے ہیں نعرہ حیدری, علی کا نعرہ لگانے والوں سنو. مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت برے کام جب کرنے لگے گی ان پر 15 مصائب نازل ہو جائیں گی اور وہ ان کو گھیر لیں گی, گھیرا ڈالیں گی ان کے خلاف. فرمایا سب سے پہلے اذا کان المغنم دوالا, جب مال غنیمت ذاتی طور پر استعمال کیا جائے گا, بیت المال کا مال, گورنمنٹ کی گاڑی جب بیوی بچے استعمال کریں گے, یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں, روز کی بات ہے. افسروں کے گھروں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پڑھو نظرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو, حضرت عمر فاروق کو, ان کی حالات زندگی پڑھو, تمہیں پتہ لگے انہوں نے بھی حکومت کی ہے. بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ میں امیر المومنین بن گیا ہے. دوستو پہلی بات مولا علی نے فرمائی مال غنیمت کو ذاتی طور پر استعمال جب کیا جائے گا, یہ پہلی بیماری ہے اور یہ ہو رہا ہے. افیسر بہت تجاوز کر گئے, ڈیوٹی تھوڑی, پیسے زیادہ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, احتجاج بھی یہی ریکارڈ کرواتے ہیں, ہڑتالیں بھی انہیں کو آتی ہیں, ظلم و ستم بھی انہوں نے مچا رکھا ہے, جتنے بھی محکمے ہیں سرکاری ان سب نے.
ٹھیک ہے، اس میں بڑا پاکیزہ محکمہ ڈاکٹروں کا ہے، ان کو اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ فرشتے ہیں جی، میں کہتا ہوں ان سے بڑا مگرمچھ ہی کوئی نہیں اس وقت، یہ کہاں فرشتے ہیں، غریب آدمی تو ان سے علاج ہی نہیں کروا سکتا ہے، نہیں سمجھ آئی، انہوں نے الگ الگ اپنی دکانیں کھولی بھی ہیں، آپ اپنی ڈی میں چلے جائیں وہاں تو دھکے لگتے ہیں، غریب کو تو خیر ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کو دھکے مار کے پیچھے ادھر کھڑا کرو، اس سے بدبو آ رہی ہے، جراثیم لگے ہوئے ہیں، رات کو ان کو پیسے دکھاؤ تو یہ کھڑے ہو کے ملتے ہیں بندے کو، ان کو تم نے فرشتہ بنایا ہوا ہے، بہت ہی بہت قابل ہے، بڑا قابل ہے، جتنے بھی محکمے ہیں ان سب کو دیکھ لو آپ، یہ اللہ کا ہمارے اوپر عذاب ہے، جو ایک ٹھیک ٹھاک کام کرنے والا افسر ہوتا ہے اس کو چلنے نہیں دیتے، اس کا یا تو تبادلہ ہی ایسی جگہ کر دیتے ہیں یا برباد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں چلنے دینا جی، یہ ہمارے مطلب کا نہیں، مولا علی فرماتے ہیں 15 برائیاں جب ہوں گی نا اس امت میں تو مصائب و آلام آ جائیں گے، نمبر 1 مال غنیمت کو ذاتی طور پر استعمال کرنے والا، نمبر 2 اور فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر لینے والا، امانت جو چیز ہوتی ہے اس کو بھی کھا جانے والے، امانت آپ نے کسی کے پاس رکھی کھا گئے، یہ بھی ایک برائی ہے، اور فرمایا زکوٰۃ دینا تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا پھر 52 تولے چاندی یا پھر اتنے پیسے اگر پڑے ہوئے ہیں تو زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ فرض ہے، کیا ہے؟ جی، کچھ لوگ اس کو تاوان سمجھتے ہیں کہ یہ ہی دیکھیں تاوان ہم سے لیا جا رہا ہے، حضرت عمر فاروق حضرت بکر کا سنا ہے نا آپ نے پچھلے جمعے کو، آپ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف تلوار نکالی ہے، اسلام کے اہم رکن کے خلاف جو بات کرے، اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ دی جائے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی ہوں، خدا کی قسم ہے آپ کے ملک کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ رونا دھونا ختم، بڑے بڑے حاجی نمازی یہ کام نہیں کرتے، بات نہیں سمجھ آئی زکوٰۃ والا، اس لیے خدا را کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر صاحب نصاب کو مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی میرے گھر میں اتنی پیسے پڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ زکوٰۃ کے لیے 2 چیزیں بتائی گئی، سونا اور چاندی، زیادہ تر لوگ سونے کی طرف جاتے ہیں، چاندی کا ذکر ہی نہیں کرتے کیونکہ چاندی سستی ہے اور یہ تقریباً 52 تولے بنتی ہے، اور اس کے تقریباً پیسے بنتے ہیں میرے نزدیک 60,000 روپے بنتا ہے، 60,000 روپے جس بندے کے پاس پڑا ہوا ہو، سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یہ چکر میں پڑے ہیں جی 7.5 تولے سونے کے، وہ 7.5 تولہ سونا تو اس وقت 7.5 تولے سونا تو 8-9 لاکھ روپے کا بنتا ہے نا، اس چکر میں آپ کے در چلے گئے ہیں، آپ کو جو نصاب اسلام نے بتایا اس نے 2 چیزیں بتائی ہیں، کہا چاندی اور پہلے چاندی کے زیورات زیادہ بنتے تھے تو چاندی کا ذکر ہوا ہے کہ وہ 52 تولے ہوگی، سونا 7.5 تولے ہوگا، یہ چیزیں ذہن کر۔ دوسری بیماری کہ زکوٰۃ دینے کو تاوان سمجھیں گے، بتائیں یہ وقت آیا ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا ہے؟ چوتھی چیز کا آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، یہ بہت بڑی بیماری ہے، بیوی کو ماں بنا لے گا، ہاں جی اس کی تابعداری کرے گا، ہاں تم جس طرح سے کیوں کہ تم وہ بڑی بلا ہے نا، یہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے کمرشل مارکیٹ دیکھا ہے، وہ ہے جی اس نے ایک بندے نے وہ بستہ سا پہنا ہوا، اس کے اندر آگے بچہ اس نے ڈالا ہوا ہے، آگے پیٹ کے اوپر باندھا ہوا ہے، بیوی آگے آگے چل رہی ہے، دوپٹہ وہ گھر رکھا ہے، دوپٹہ کدھر ہے اس کا؟ گھر میں، کدھر آئی ہے؟ شاپنگ کرنے کے لیے، بولے نا بھائی، پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ہاں یہی کہتے ہوں گے، آج ذرا طرز نہیں لگ رہی ہے نا، تقریر تو سب پسند نہیں آ رہی، آج کامنیاں گلا ہو رہی ہیں اس واسطے،
تے جڑا پیچھے غلاماں اڑ گئی. یہ کون جی؟ یہ غلام ہے جناب. انہاں نا یہ جڑی ہن ڈرامے جتنے لگے نے اسلامی ڈرامے سکندر بھائی، یہ ٹی وی کے اوپر ڈرامے ہیں، سارے ڈراموں میں یہی دکھایا جا رہا ہے. طلاق، دیور کے ساتھ عشق ہو گیا، خاوند کو چھوڑ دیا گیا، وہ بہنوئی ان کے گھر گیا، سالی کے ساتھ ہو گیا. یہ سارے ڈراموں میں یہ چل رہا ہے. یہ ڈراموں میں یہی کچھ چل رہا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں، کوئی ایسا ڈرامہ نہیں جس میں یہ عشق مشکی جھوٹا اور یہ ساری باتیں یہی. اس نے کیا کہا؟ اس نے طلاق دے دی، اس نے یہ کہا. یہ طلاقیں جو ہو رہی ہیں، آج صبح کی رپورٹ ہے 2020 میں آپ کا ظلم جو صرف پنجاب میں عورتوں کے اوپر ہوا ہے، جو قتل کی گئی ہیں ایک سال کے اندر 2000 سے زیادہ عورتیں ہیں. گھروں کی ناچاکیاں، یہ صبح رپورٹ میں نے سنی، ایک سال کے رپورٹ بتاتے ہیں نا، وہ عورتوں کو قتل کر دیا گیا غیرت کے نام پر. باپ نے اپنی، بوڑھے باپ نے، عمر باپ کی تقریباً بتائی گئی 70 سال، 70 سال باوے نے اپنی بیوی کو سوتے ہوئے کلاڑیوں کے ساتھ قتل کیا. بیٹی چھڑانے کے لیے آگے بڑھی، 15 سال کی بیٹی تھی، اسے بھی جگہ پہ مار دیا گیا. بیٹا آگے بڑھا، بیٹے کو بھی قتل کیا. یہ آگے پاکستان کی رپورٹ ہے بھائی. دن بدن یہ ہو رہا ہے، دن بدن. وجہ کیا تھی؟ صرف اسلام سے دوری. وہ قرآن پڑھنے والی مائیں کہاں چلی گئی؟ وہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ چھوڑ دیا جب اسلام کو تو یہ سارا تماشا شروع ہو گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کر لیں سچی. فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس کی فرما برداری کرنا، حالانکہ آپ کو اس کے اوپر حکم بنایا گیا ہے. قرآن نے اس کے برابر آپ کو نہیں کیا. اس کے سامنے قتل ہوا، اسلام نہیں مانتا. اسلام کہتا ہے 2 عورتیں ملیں گی تو ان کی گواہی مانی جائے گی. ایک کی ہم نہیں مانتے، چاہے وہ سکی ماں کیوں نہ ہو، بیٹی کیوں نہ ہو. اس کے سامنے قتل ہوا، اسلام نہیں مان رہا ہے. کہتا ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ کمزور ہے. اس نے ہم کو مرد کے نیچے رکھا، اوپر نہیں. وہ اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی، اور مرد کے جسم سے اس کو پیدا کیا. اس لیے ضرور سنیں بات، ضرور سنیں، لیکن خدا را ماں کے کہنے پر بھی اتنا ظلم نہ کریں، بہن کے کہنے پر بھی اتنا ظلم نہ کریں، بیوی کے کہنے پر بھی ماں کے ساتھ ظلم نہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ ایسی ماں بھی اس محلے میں نے دیکھی ہے، روٹی نہیں پکا سکتی، ہاتھ اس کس طرح کانپتے ہیں. 90 کے قریب ہوگی. ایک بیٹا ہے، اس بیٹے کے لیے اس نے 10 مرلے کا مکان، جداد، سارا کچھ اس محلے میں بنایا. اس کو سنبھالنے کے لیے اس کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، وہ آتی ہیں ماں کو سنبھالنے کے لیے. گھر میں نہیں لے جا سکتی، بیٹا سلام تک نہیں کرتا. کس کے کہنے پر؟ ماں اپنی بیوی کے کہنے پر. اس لیے خدا را آپ مرد ہیں، مرد بن کے رہیں، دونوں طرف سے بات سن کے فیصلہ کریں، اطمینان کے ساتھ. ماں کی بھی سنیں، بیوی کی بھی سنیں، بہن کی بھی سنیں، درمیان میں. کیونکہ یہ سارے رشتے جو ہیں ان کے ساتھ آپ شریک ہو چکے ہیں، اس کو آپ نے نبھانا ہے، پھر آپ کے گھروں کے اندر سکون آئے گا. یہ نہیں ایک کی سنی دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، دوسرے کی سنے تو دوسرے کے ساتھ ظلم شروع کر دیا. یہ پوری حدیث پڑھتا ہوں تو اس کی تو بڑی تشریح ہے. فرمایا کہ جب وہ بیوی کی فرما برداری کرے، 5ویں چیز، اور اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے گا. یہ بھی ایک گناہ بتایا مولا علی نے، ماں کا نافرمان ہو جائے گا. یہ بتاؤ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا، دوست کے ساتھ تو نیکی کرے گا، باپ کے ساتھ نہیں کرے گا. کمائی دوستوں پر، یہ عام شکایت ہے کہ نہیں؟ یہ شاہ جی گھر میں پیسے لاتے ہی نہیں ہیں، بس دوستوں کے ساتھ رات کو 2 بجے گھر آتے ہیں جی، ہم تو اس کی انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ آئے سوئے. کچھ کہتے ہیں تو آگے سے بولتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، خودکشی کر لوں گا، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دیا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟
اور 7ویں بیماری اپنے باپ سے بے وفائی کرے گا، باپ کا احترام نہیں کرے گا، باپ کا دل دکھائے گا۔ اللہ نے کہا باپ کی رضا میں میری رضا ہے۔ یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا خیال کر، اس کے ساتھ آگے کھڑا ہو جائے گا جی باتیں اسے سنانے کے لیے۔ اور تو سان کے پتا جی یہ بڑا پڑے ہے جناب، یہ کیوں کہ کالج چ پڑھ کے آیا نا، تو سر ساری زندگی منجیاں ٹھوکنے رہے ہو، تو انہوں کے پتا دے سارا کچھ۔ 8ویں چیز، مساجد میں نمازیوں کی آوازیں بلند ہوں گی۔ سب سے بڑی برائی، مسجد میں آئیں گے نماز پڑھنے، غیبت، چغلخوری، ایک دوسرے کی باتیں، حکومت کے خلاف باتیں، اپنی باتیں دوسرے کے ساتھ کر کے گھر چلے جائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے۔ حدیث سے نہ کریں بھائی، میری طرف توجہ کریں، درود پاک پڑھو۔ مسجد میں آؤ، بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھو، جتنی دیر بیٹھتے ہو اللہ نے کرم کیا ہے، اپنے گھر میں بلایا ہے، تو بیٹھتے ہوئے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، درود پاک حضور پر پڑھو، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کوئی بزرگ آ گیا اس کو آگے جگہ دو، اس کے سفید بالوں کا حیا کرو، اسے آگے جگہ دو، عزت دو۔ چھوٹے بچوں کو پیار سے کہو بیٹا پیچھے کھڑے ہو، 13 سال کا بچہ اگلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، اس سے چھوٹے پیچھے پیار کے ساتھ، دھکے نہ مارو، گال گلوچ بھی نہ کرو۔ کہا کہ مسجد میں دنیا داری کی باتیں حرام ہیں، اپنے لیے جگہ مختص کرنا منع ہے، صرف مؤذن اور امام اپنے لیے جگہ مختص کر سکتا ہے۔ مسجد میں بغیر نیت کے امام اور خادم لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، باقی حضرات کے لیے ہے وہ نوایت و سنت الاعتکاف پڑھیں مسجد کے اندر۔ کتنی چیزیں آپ نے سن لی آج؟ 10 یا 9 سن لی آپ نے۔ لوگوں میں سے ذلیل ترین شخص ان کا سردار ہوگا۔ فرمایا ایک یہ بہت بڑی بیماری ہوگی، وقت ایسا آئے گا تمہارا سردار ذلیل ہوگا، اچھے لوگوں میں سے نہیں ہوگا، اچھے خاندان سے نہیں ہوگا، برائیوں سے بھرا ہوا وہ تمہارا سردار بنایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا آدمی کا احترام اس کی شرارت کے خوف سے کیا جائے گا۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ جو زیادہ بدماش ہے، جو زیادہ مطلب زمینوں پر قبضہ کرنے والا ہے، جو زیادہ جس کی سنی جاتی ہے، ہر ادارے میں اس کی کال چلتی ہے، اس کا احترام لوگ صرف اس کے ڈر کی وجہ سے کریں گے کہ یہ کہیں ہمیں بھی نہ مار دیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ میں یہ بیماری بھی آ جائے گی، شراب نوشی کی جائیں گی اور ریشمی لباس پہنا جائے گا، گانے بجانے والی لڑکیاں اور سامان ڈھول باجے وغیرہ گھروں میں رکھ دیے جائیں گے، اور یہ ہو رہا ہے۔ اور اس امت کے بعد میں پیدا ہونے والے لوگ پہلوں کو لان تان کریں گے، اور جڑے پہلے ساڑھے گزر گئے۔ اب آپ نے فرقے دیکھے نا، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہہ رہے، کوئی اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہا ہے، بکواسات کر رہے ہیں، اپنے علم پر بڑا ان کو ناز ہے جی۔ سیدہ کائنات اور مولا مشکل کشا کے وہ جو معاملات حضرت بکر کے مابین، اس کو اٹھا کر کے ایسے ایسے الفاظ بولے جائیں گے، یہ وہ حدیث آ گئی ہے، لان تان کریں گے، پہلے جو گزر گئے ان کے اوپر یہ پھونکیں گے، اور یہ وقت بھی آ گیا۔ اور فرمایا جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دسنے جانے اور چہرے مسخ ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضور کہتے ہیں کہ پھر آپ کو عذاب آئے گا، سرخ آندھی چلے گی، چہرے مسخ ہو جائیں گے، زمین میں دسنا شروع ہو جائیں گے، زلزلے آنا عام ہو جائیں گے، سیلاب آنا شروع ہو جائیں گے، اور قتل و غارت ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ پھر اس عذاب کا انتظار کریں اگر اس طرح وہ کریں۔
حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب سے بچو کیونکہ اس سے گناہ اس طرح پھیلتے ہیں جس طرح درخت پھیلتے ہیں، کیونکہ ایک درخت پہ آپ ایک دانہ لگاتے ہیں تو درخت نکلتا ہے، پھر اس سے بہت سارے پھل لگتے ہیں، پھر ان میں بیج ہوتے ہیں، تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ کہا شراب ایسی بیماری ہے کہ اس سے پھر ایک گناہ نہیں بہت سارے گناہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس شراب سے بچو۔ رسول خدا نے فرمایا ہر نشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ جس نے دنیا میں شراب پی پھر مر گیا اور ہمیشہ شراب نوشی کرتا رہا اور آخرت میں شراب طہور نہ پائے گا اور اسے توبہ کی توفیق نہ ملی اور توبہ نہ کر سکا، کیونکہ دروازہ تو اس کو کھلا ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا لا يدخل الجنت مدہمن خمر ولا مؤمن بسکر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا قاطع، ہمیشہ شراب پینے والا، جادو پر ایمان رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ شراب پینے والا، جادو پر ایمان رکھنے والا، کہ بچے کی ولادت کے وقت پورا تھا، دن اوپر ہو گئے، دوڑتے ہوئے پہنچ جائے کس نے بند کیا ہوا ہے، کیوں نہیں بچہ پیدا ہو رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی، یہ کس نے کر دیا، اب اس پر پکا ایمان بنا لیا۔ آگے عامل بھی چین بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، کلمہ تک نہیں آتا، عالم تو وہ ہوتے نہیں، دین کے تو وہ قریب کبھی نہیں گئے۔ جو عامل ہوتے ہیں عام آج کل جو بیٹھے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ تیرے اوپر یہ سخت جادو تیرے فلاں بھائی نے کیا ہے، تیری بھابھی نے کیا ہے، تیرے فلاں نے کیا ہے، اس پر ایمان رکھنا۔ یہ واقعی نہیں جادو کی تو سارا کچھ ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ جادو بھی اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک میرا حکم نہ ہو۔ شیطان کو طاقت دینے والا کون ہے؟ بولا نے بھائی ہوں جب کری گئے ہو شیطان کو تو سارا لالا دینا طاقت، کون دینا ہے شیطان طاقت؟ ایسا کہ سکھایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اس پھٹکارے ہوئے شیطان سے۔ فرمایا ہمارے کو نہ مانگو۔ بزرگ فرماتے ہیں جو صبح اٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، جس وقت پڑھتا ہے مثلاً آپ نے 7 بجے پڑھا، دوسرے دن 7 بجے تک 10 فرشتے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اپنے گھر میں سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں تیرے توکل پہ، لا حول ولا قوت، تیری طاقت سے نہ نیکی ہو سکتی ہے نہ برائی ہو سکتی ہے، لا حول ولا قوت، تیرے پاس ہے ساری طاقتیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بڑی عزت والا، بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا تو ہی ہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا، میرے جس امتی نے یہ پڑھا گھر سے جاتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا اس کے گھر کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں۔ عمل میں دسنا پہ ہم پڑھو نا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علی مرشدی۔ سنو یہ آپ پڑھ لیں، بتایا نا پیدا آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے کہا کہ یہ کھجوروں کا ڈھیر ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کر رہے ہیں تو رات کو ایک آیا تو اس نے کہا جی بیوی بیمار ہے، بچے بھی ہیں، تو بڑے بھوکے، برائے مہربانی اللہ کے نام پہ کچھ تھوڑی سی، پہلے کھجوریں چوری کر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا تو اس نے آگے سے یہ کہا تو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا رات والے چور کا کیا بنا؟ کہا کہ اس نے یہ کہا، حضور نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرے دن پھر آیا، چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا، پھر اس نے اسی طرح باتیں کی، بھوکے ہیں بچے یہ ہیں، آپ نے چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا، آپ نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر میں تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں اور حفاظت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تو سو جا، جا کے ادھر چوری میں بھی نہیں کر سکتا، اگر تو وہ کر لے، رات کو یہ تالا لگایا کر۔ اس نے کہا کیا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اصلی دشمن پرانا جھوٹا۔ اس نے کہا کہ یہ تو
اسے کہا کہ تو اگر حفاظت کرنا چاہتا ہے نا تو سو جا کے اس ڈھیر کے اوپر جو ہے نا آیت الکرسی پڑھ کے سو جا. ساری رات فرشتے حفاظت کریں گے. میں ناری نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں نوری کھڑے ہوتے ہیں. صبح کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا. حضور نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور نے کہا تھا وہ جھوٹا بات سچی کر گیا. آیت الکرسی یاد کر لو. میں اپنی بات کر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں گھر میں آیا رات کو 2-3 بجے مجھے خیال آیا میں نے آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی. گاڑی اسی طرح کھڑی کر آیا. کئی دفعہ ایسے ہوا. پھر میں نیچے اترا شک کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے تو میرے دوستو یہ چیزیں ہیں. آپ کے پاس بڑی پاور ہے. آپ حضور کے غلام ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو تو بہت کچھ مال ملا ہوا ہے. آپ انہیں استعمال ہی نہیں کرتے. فرمایا ان کی زبان پر ایک لفظ بڑا ہلکا ہے, پڑھنے میں بڑا آسان ہے, لیکن وزن میں اتنا بھاری ہے 7 زمینیں 7 آسمان رکھ دیں پھر بھی بھاری ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا رات کو سونے کے وقت جب تم بستر پر جاتے ہو نا 7 زمینوں 7 آسمانوں کے درمیان گناہوں سے بھرا ہوا اتنے گناہ ہیں. اگر تمہارے پاس درختوں کے پتوں سے زیادہ, دریاؤں کے پانی سے زیادہ, فرمایا بارش کے قطروں سے زیادہ, ریت کے ذرات سے زیادہ اگر تیرے گناہ ہیں, رات کو 3 دفعہ پڑھا کر اتنے گناہ ختم ہوتے ہیں. کہا کیا پڑھا کریں؟ کہا آپ پڑھا کریں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اگر اتنا نہیں اشناد اتنا تشناد استغفر اللہ. اے آ سکنے آپ استغفر اللہ آپ پھر آپ استغفر اللہ پڑھا کریں. آج میں وظیفہ دیاؤں لگا سنو. بخاری سید کو وظیفہ لے لو. ہر پریشانی میں وظیفہ جڑا میرے خاندان تو چلا آیا. صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد جس کی نوکری نہیں لگ رہی اس واسطے جنہوں نے بچیاں بچے نہیں, شادیاں نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں چل رہے, کارخانے نہیں چل رہے, فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں جی, انہوں سارے واسطے ایک وظیفہ اول آ کر درود شریف 700 مرتبہ استغفر اللہ. سبحان اللہ. ایک تسبیح پڑھنی تے پڑھ کے کہنا اے اللہ اس کا جڑا اجر تو مینوں دینا میں تیرے حبیب دی بارگاہ بالخصوص پیش کرتا. سبحان اللہ. انہوں نے صدقے پھر ساری آل اولاد اصحاب 5 دن بعد 12 امام سارے نے نام تساں کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے, کوئی لوڑ نہیں. تساں نیت کر لینے نال بھی اے وظیفہ شروع کر دو جی پریشانیاں دور ہو جائیں. ایک باری نہیں 1000 باری نہیں, میں سب کو باری اسمایا با اور بڑے لوگوں میں دیتا ہے وظیفہ. اے کر لیا کرو استغفر اللہ. حضور روز پڑھنے 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ. خود آپ معصوم من الخطا ہیں, اسی تو گناہ منل پڑے نزاد. فرمایا نبی پاک علیہ السلام اللہ جس شخص نے شراب پی پھر توبہ نہ کی, سمجھو 40 دن تک ایمان اس میں داخل نہیں ہوتا. 40 دن اگر وہ نمازیں پڑھے نفل فرض اس کی قبول نہیں ہوتی. 40 دن پھر پیے گا پھر یہی حالت, پھر بھی اسے کہا گیا توبہ کرنے کی, پھر اسی طرح. دوسری حدیث میں آیا مفہوم پیش کر رہا ہوں, بندے نے شراب پی معافی نہیں مانگی, کہا گیا معافی مانگو, معافی مانگی معاف ہو گیا. پھر شراب پی لی, پھر کہا گیا معافی مانگ, معافی مانگی معاف ہو گیا. پھر شراب پی لی, توبہ کر لی, معافی مانگی معاف ہو گیا. چوتھی بار پھر شراب پی, کہا معافی مانگ, نہیں مانگی. اب کہا مانگتا بھی رہے اس کی بات نہیں بنے گی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ شروع کر دیا ہے. وہ بار بار کہہ رہا ہے میں لکھ واری توبہ بنی میں بے دوبارہ. تو اس بات میں نہیں آ رہا ہے, تیرا نبی اس کو پسند نہیں کرتا, تیرا قرآن اس کو پسند نہیں کرتا, تیرا رب اس کو پسند نہیں کرتا, تو کیوں کر رہا ہے؟ اور وہ تو ان کو چھوڑ دے, پھر تو پکا انگریز بن جا, کر تو یہودی ہو جا, پھر تو چھوڑ دا پھر اسلام کو. اگر اسلام کے اندر آ گیا ہے جس زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتا ہے اس زبان کے ساتھ پھر تو شراب کو اپنے منہ کے ساتھ لگاتا ہے, پھر کیسا تو مومن ہے اور کیسا تو عاشق رسول ہے کہ حضور کے کہنے پر ایک شراب کو نہیں چھوڑ سکتا. سچی توبہ کر لے, سچی, اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے.
وہ تیری جو گھر ہے نا گھر اس وقت تک وہ انتظار کرے گا تیری. اور جنہوں نے سچی توبہ کی سنیں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرابی تھے اور ان کا بہت بڑا شراب خانہ تھا. گھر سے نکلے راستے میں دیکھا ایک کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا. انہوں نے اسے گندگی سے اٹھایا صاف کیا گھر لے گئے. بیوی سے کہا سینٹ وغیرہ لگی بھی اس کے اوپر لگا کے اوپر رکھو خوشبو لگاؤ. یہ عمل میرے اللہ کو بڑا پسند آیا. وہ پھر شراب خانے میں چلے گئے. ان کی اپنی شرابیں جہاں تیار ہوتی تھی ان کی پٹی تھی کارخانہ تھا. وہاں کا جو ولی اللہ تھا ایک روایت میں آیا ان کو خواب کے ذریعے بتایا گیا. ایک میں آیا کہ وہاں کے جو ولی اللہ تھے ان کو الہامی طور پہ بتایا گیا کہ میرا فلاں دوست ہے اس کو سلام دے کے آؤ. وہ اس محلے میں اس کے گھر جب پہنچے تو لوگوں نے ان کو صوفی صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا حضرت تم کہاں آئے ہو؟ کہا میں ابھی شرابی سے ملنے آیا ہوں. انہوں نے کہا وہ شرابی ہے تم نیک لوگ ادھر کدھر آ گئے ہو؟ کہا رب کا حکم تھا اس لیے آیا. جب اللہ چاہتا ہے نا تو وہ ہدایت دے دیتا ہے. وہ بڑا کریم ہے. اس سے ہدایت مانگو دیتا ہے. وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائی تو کریم تو ہو نا. وہ کہتا ہے تو ایک دفعہ مجھے یاد نہ کہتا ہے وہ آگے سے 70 بار کہتا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی. میرے بندے میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. نحن اقرب الیک قبل بالبرید. میں تیری شارب سے زیادہ قریب ہوں. مانگ تجھے عطا کروں گا. دروازہ کھلا ہوا ہے میرا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اے حبیب یہ جو کہتے ہیں ان سے کہہ دو میرا دربار کھلا ہوا ہے. یہ جب مانگیں گے ان کو دوں گا. ہاں جی دروازہ کھلا ہوا ہے. مانگے نہیں مانگنے والے بنے. وقال ربکم وقال یہ جب مانگیں گے میں عطا کروں گا. تو میرے دوستو بشر حافی اسی شراب کی حالت میں تھے نا. چلے گئے واپس شراب خانے میں. وہ ولی اللہ وہاں پہنچے دروازے پہ دستک دی. اس کی نوکرانی آئی تو اس نے کہا کہ جا کے بشر سے کہو کہ ایک بندہ آیا ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے تیرا پیغام دیا ہے. کہتے ہیں بشر حافی جو ہے ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر آ گئے. دل پہ چوٹ لگی ہے. ولی اللہ نے جب سینے کے ساتھ لگایا نا تو دل کی دنیا بدل گئی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. بشر کو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلام دیتا ہے. اس نے کہا میں تو ناپاک گندا شرابی مجھے سلام. کہا ہاں تیری کوئی ایک بات پسند آئی ہے اس کو. کوئی ایک بات ہے تیری. کہتے ہیں بشر حافی نے سچی توبہ کر لی. شراب خانوں کو آگ لگا دی. مسجد کے کونے میں بیٹھ گیا. اب ہر وقت اللہ کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی. اللہ کے ساتھ ان لو لگا لی. راستے میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو یہ جو اونٹ وغیرہ بکریاں تھی نا ان کو نیند اور مینگن کرنے سے منع کر دیا گیا. راستوں میں نہ کرنا کیونکہ بشر حافی ننگے پاؤں پھرتے تھے. کہا کہیں میرے محبوب بندے کا کیونکہ وہ کہتا ہے نا جب تم آؤ گے نا فتبعونی میرے محبوب کی اتباع میں یحببکم اللہ میں تمہیں اپنا حبیب بناؤں گا. اب آؤ نے ایک طریقہ کار بتایا کہ اس کے پاؤں گندے نہ ہو گئے. دوستو یہ ہے اللہ والوں کی شان. دروازہ کھلا ہوا ہے. سچی توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں سے ہم کو محفوظ فرمائے. نبی کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی رزق حلال کھانے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سب درست فرما لیں. چھوٹے